مولانا جیب سے کاغذات نکالتے ہیں، ان کے ہر انداز اور ہر حرکت میں ایک جلال اور وقار ہے، یعنی بہت ہی اچھے انوکھے انداز سے اپنے جیب سے کاغذات نکالتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میرا ارادہ نہ تھا کہ کوئی تقریری یا تحریر بیان پیش کروں، یہ ایسی جگہ ہے جہاں ہمارے لیے نہ تو کسی طرح کی امید ہے، نہ طلب ہے، نہ شکایت ہے۔ ہم گورنمنٹ کے انصاف اور حق پسندی سے مایوس ہو چکے ہیں۔ عدالت کی ناانصافیوں کی فہرست بڑی ہی طولانی ہے، تاریخ آج تک اس کے ماتم سے فارغ نہ ہو سکی۔ کہتے ہیں کہ میں تو چاہتا نہیں تھا کہ میں یہاں پہ کچھ کہوں، مگر جب آپ نے کہہ دیا ہے کہنے کا تو میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ مجھے اچھے سے مجھے اور میرے قوم کے لوگوں کو بالکل پتہ ہے کہ یہاں پر انصاف نہیں بلکہ ناانصافی ملتی ہے۔ اس ناانصافی کی اتنی بڑی داستان ہے کہ آج تک اس ناانصافی کے ہاتھوں ستائے ہوئے لوگ ماتم کر رہے ہیں۔ مجسٹریٹ جج صاحب میز کو ٹیبل پر ہتھوڑا مارتے ہوئے ٹھوک کر کہتے ہیں آپ اپنے جرم کا اقرار کر رہے ہیں، یعنی آپ اس طرح کہیں گے کہ عدالت ناانصافی کرتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ آپ جرم کر رہے ہیں اور یہ آپ کے جرم کا اقرار مانا جائے گا۔ مولانا آزاد کہتے ہیں میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے حکومت وقت کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے۔ ہاں میں اقرار کرتا ہوں، میں کنفیس کرتا ہوں کہ میں نے پریزنٹ گورنمنٹ کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے۔ میں مسلمانان ہند میں پہلا شخص ہوں جس نے 1917 میں اپنی قوم کو اس جرم کی دعوت دی اور 3 سال کے اندر اس غلامانہ روش سے ان کا رخ پھیر دیا۔ کہتے ہیں کہ میں مسلمانوں میں پہلا مسلمان ہوں، ہندوستان کا پہلا مسلمان ہوں جس نے اپنے قوم کے لوگوں کو بتایا کہ اس ناانصافی کرنے والی حکومت کا ساتھ نہ دیں، اور بلکہ اس کی مخالفت کریں۔ اور اس 3 سال میرے اس طرح دعوت دینے کا فائدہ یہ ہوا کہ 1917 سے لے کر 1920 تک اس 3 سال میں نے مسلمانوں کو اس غلامی کی زنجیر سے نکلنے کی جو میں نے کوشش کی، جو میں نے ان کو ترغیب دی تھی وہ کامیاب رہا، یعنی لوگ اس زنجیر کو توڑ کر باہر نکل آئے ہیں۔ سرکاری وکیل کہتا ہے مسٹر مجسٹریٹ، ملزم اپنے جن کارناموں کا ذکر کیا وہ قانون کی نظر میں جرائم ہے۔ کہتے ہیں کہ دیکھیے ابھی یہ جو اکیوزڈ پرسن جن پرفارمنس جن ایکٹیویٹیز کا یہ ایکسپریشن کر رہے ہیں، یہ ایکٹیویٹیز ایکچولی ان دی ویو آف گورنمنٹ از کرائم۔ مولانا آزاد کہتے ہیں یہ تو اپنی اپنی نظر کی بات ہے، لیکن استغاثے نے میری تقریروں کی جو نقل پیش کی وہ نہایت ناقص، غلط اور بعض مقامات پر بے معنی جملوں کا مجموعہ ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ میری تقریروں کے کون سے جملے قابل اعتراض ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کہتے ہیں کہ ہاں یہ تو اپنی اپنی نظر کی بات ہے، میرے نظر میں وہ ایک عظیم کارنامہ ہے، گریٹ ورک ہے، اور آپ کی نظر میں حکومت کی نظر میں ایک کرائم ہے، مگر یہاں پر جس نے مجھ پر مقدمہ دائر کیا ہے میں یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ اس نے کس بات پر مقدمہ دائر کیا ہے۔ انہوں نے جس بات پر مقدمہ دائر کیا ہے وہ بات بالکل ناقص ہے، غلط ہے اور کہیں کہیں بے معنی نظر آتی ہے، یعنی ان ویلیبل فیل ہوتی ہے وہ باتیں۔ مجھے یہ بات پتہ نہیں کہ میری کون سی تقریر سے لوگوں نے استغاثے نے مجھ پر اعتراض کیا ہے۔ سرکاری وکیل کہتا ہے کون سے جملے قابل اعتراض نہیں؟ اگر آپ نے یہ پوچھا ہوتا تو یہ جواب آسان ہو جاتا، یعنی آپ کو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ میرے کون سے جملے قابل اعتراض نہیں ہیں، یعنی آپ کا ہر جملہ قابل اعتراض ہے۔ اگر آپ اس طرح کوشچن کرتے تو آپ کے سوال کا جواب دینا بہت ہی آسان ہوتا۔ اور تم میں سے ہر شخص کا فرض ہے کہ وہ آج سے سوچ لے کہ کیا وہ اس بات کے لیے راضی ہیں کہ جس جابرانہ قوت نے انہیں گرفتار کیا ہے
وہ اس بر اعظم میں اسی طرح قائم رہے جس طرح ان کی گرفتاری کے وقت تھی۔ اوکے، کہتے ہیں اور مولانا ابوالکلام آزاد کے ساتھ جو لوگ ہیں ان لوگ کو یہ بات مان لینا چاہیے، اس بات پر راضی ہو جانا چاہیے، اس بات سے راضی ہیں کیا وہ لوگ کہ ابھی جس حالت میں، یعنی یہ حکومت جو جابرانہ حکومت ہے، اس جابرانہ حکومت نے جس حالت میں تمہیں گرفتار کی ہے، یعنی جس کنڈیشن میں جابرانہ حکومت نے تمہیں گرفتار کیا ہے، کیا تم چاہتے ہو کہ وہ حکومت اسی طرح ہمیشہ رہے؟ یعنی گرفتاری کے ٹائم میں جس طرح جابر ہے اسی طرح گرفتاری کے بعد بھی جابر رہے، یہی تم چاہتے ہو؟ اس سے راضی ہو؟ مولانا آزاد خفا ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں میں اس گورنمنٹ کی برائیوں پر یقین رکھتا ہوں تو یقیناً یہ دعا نہیں مانگ سکتا کہ گورنمنٹ درست بھی نہ ہو اور اس کی عمر بھی دراز ہو۔ کہتے ہیں کہ مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ انگریز گورنمنٹ، برٹش گورنمنٹ بالکل بیڈ گورنمنٹ ہے، اس لیے میں دعا نہیں کر سکتا کہ یہ گورنمنٹ بیڈ رہے اور لانگ لیو ہو، ایسی میں دعا نہیں کر سکتا۔ سرکاری وکیل کہتا ہے کیا یہ سچ نہیں ہے کہ سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے آپ اسلامی شریعت کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں؟ سرکاری وکیل کہتے ہیں کہ دیکھیے، آپ پولیٹیکل بینیفٹ حاصل کرنے کے لیے آپ اسلامک لا کا، اسلامک شریعت کا اللیگل یوز کر رہے ہیں، ایکسپلائٹ کر رہے ہیں۔ مولانا آزاد جواب دیتے ہیں تم مجھے اسلامی شریعت کی تعلیم دینے آئے ہو؟ یعنی تم سے بہتر اسلامک لا میں جانتا ہوں اور پھر تم مجھے سکھا رہے ہو اسلامی لا کیا ہے؟ میں مسلمان ہوں اور مسلمان ایسے اقتدار کو جائز تسلیم نہیں کرتا۔ ایک سچا مسلمان انگریزی راج کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں اور مسلمان ایسے جابر حکومت کو قبول نہیں کر سکتا۔ اوکے، انگریزی راج جو ہے بالکل قابل برداشت نہیں، اوکے، ناقابل برداشت ہے، وہ ظالم حکومت ہے، ظالم حکومت کا کوئی بھی مسلمان ساتھ نہیں دے سکتا۔ سرکاری وکیل کہتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا کوئی مذہب رائج الوقت قوانین کو توڑنے کا مشورہ نہیں دیتا۔ سرکاری گورنمنٹ پروسیکیوٹر کہتے ہیں مجھے جہاں تک پتہ ہے کہ کوئی بھی مذہب ہو، اسلام ہو، کرسچن ہو، ہندو ہو، جین ہو، جو بھی ہو، سکھ ہو، جو بھی ہو، کوئی بھی ماڈرن گورنمنٹ کے لا کو اپوزنگ کرنے کا آرڈر نہیں دیتا، سجیشن نہیں دیتا ہے، مجھے جہاں تک پتہ ہے۔ مولانا آزاد کہتے ہیں میرے بھائی، قانون کیا چیز ہے تم سمجھتے بھی ہو؟ تمہاری مرضی کا نام قانون نہیں ہے۔ آزادی کی راہ میں قربانی و جاں فروشی مسلمانوں کا قدیم ورثہ ہے۔ مسلمانوں نے اب آخری فیصلہ کر لیا ہے کہ اپنے ہندو، سکھ، عیسائی اور پارسی بھائیوں کے ساتھ مل کر اپنے ملک کو غلامی سے نجات دلائیں گے۔ ان تقریروں سے اقرار کے بعد میں CID کے رپورٹر ابواللیث سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، کہتے ہیں ارے میرے بھائی، یعنی گورنمنٹ پروسیکیوٹر، آپ کو پتہ ہے واٹ از لا کو آپ جانتے بھی ہیں، کیا تمہاری مرضی کو، تمہاری خواہش، تمہاری وش کو قانون مانا جائے گا کیا؟ آزادی کی راہ میں جنہوں نے قربانی دینے اور جاں فروشی کا جذبہ پیدا کر رکھا ہے، ان مسلمانوں کی طرف سے ہر مسلمان کو ورثہ میں ملا ہے یہ جانثاری قربانی۔ اوکے، کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ہم ہندو، سکھ، عیسائی، پارسی سب مل کر اپنے ملک کو آزاد کرائیں گے، آزادی دلائیں گے اور غلامی سے خود کو بچائیں گے، اس ملک کو غلامی سے نجات دلائیں گے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی تقریر تو اقرار کر لیا کہ میں نے ایسی تقریر کی ہے، لہٰذا میں CID رپورٹر ابواللیث سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔